کا تعلق جرائم کی دنیا سے، کیا آپ کو ہرڈلز آئی ہوں گی اور کیا خواتین کو آنا چاہیے اس شعبے میں؟ ہاں اوبیسلی اپنا اسپیس بنانے کے لیے اسٹارٹ میں ہرڈلس آتے ہیں، کیونکہ ہمارا جنرل کانسیپٹ جو ہے اگر اسپیشلی اگر آپ فیملی سائڈ پہ دیکھ لیں یا پھر اگر سوسائٹی میں بھی دیکھ لیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے فیمیلز ایز اے لائرس، اور ڈاکٹرس کو ایکسیپٹ کرتے لیکن فیمیلس کو ایز اے لائر ایکسیپٹ نہیں کرتے، جو کہ بہت بڑا اسٹگما ہے۔ ابھی تو پھر بھی تھوڑی بہت ایکسیپٹنس ہو گئی ہے، لیکن اگر میں 3-4 سال پہلے بھی جاؤں نا تو اس ٹائم پہ بھی ایک بہت بڑا ناٹ اسٹگما بٹ کائنڈ آف اپریسیشن نہیں ملتی تھی اس چیز کو، لیکن فیل بڑا اچھا ہے اگر آپ محنت کریں۔ اسپیس اس میں فیمیلس کے لیے کافی زیادہ ہے، کیونکہ ہم جو وقایت ہے وہ صرف کرمنل سائٹس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ یہ جرائم پیشہ افراد کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ ٹیکسیشن، سروس، فیملی میٹرز ہوتے ہیں۔ ہر ایک اب کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں ان کو وکیل کی ضرورت ہوگی، تو آپ نیب میں، FIA میں، جہاں پہ بھی جائیں، یہ ایک مسکنسیپشن ہے، میں اس کو کیونکہ صرف کرمنل نہیں ہوتے یہاں پہ جج کے پاس ہر قسم کا کیس آتا ہے، اور اس کو پھر پرسو کرنے کے لیے، اس کو آرگو کرنے کے لیے آپ کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پھر یہ صرف اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ کرمنل سائڈ سے ہے یا پھر جرائم پیشہ افراد کے لیے یہ فیلڈ ہے، تو یہ ہم مناسب بات نہیں ہوگی۔ ہماری جو نوجوان خواتین ہیں ان کے لیے اگر میں ایز اے کیریئر گائیڈنس آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر ان کو آپ کیا مشورہ دیں گی اور وہ کیسے اس کو سٹارٹ کریں؟ اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی اگر ایز اے وکیل اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہے، اس کی کیا پروسیسز ہوتے ہیں، اگر آپ ہمیں مختصراً بتا سکیں؟ اگر آپ FEC کرتی ہے اور پھر اس فیلڈ میں آتی ہے FA FAC، تو اس کے بعد آپ کو پہلے تو ہمارے اس طرح تھا کہ 3 ایئرس کا پروگرام ہوتا تھا BA کے بعد، لیکن اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، اب ڈائریکٹ ہم 5 ایئرس پروگرام ہے ان کا BS کا۔ تو آپ کو پہلے لیٹ لا ایڈمیشن ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، آپ وہ کلیئر کر لیں، پھر آپ کو کسی بھی لا یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن لینی پڑتی ہے۔ آپ 5 ایئرس کمپلیٹ کر کے پھر لا گیٹ دینا پڑتا ہے، جب وہ آپ کلیئر کر لیں اس کے بعد آپ بار کونسل کے پاس اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرا کے آپ کو انٹرویو وغیرہ ہو جاتا ہے، آپ کو لائسنس مل جاتا ہے۔ جب آپ کو ڈسٹرکٹ لائسنس مل جاتا ہے اس کے بعد آپ ایز اے پریکٹسنگ لائر ڈسٹرکٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہائی کورٹ کا اپنا لائسنس ہوتا ہے، اس طرح سپریم کورٹ کے لیول پہ اپنا لائسنس ہوتا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ کے بعد اگر آپ کے پاس ڈسٹرکٹ لائسنس ہے، اس کے ایگزیکٹلی 2 ایئرس بعد آپ اپنے ڈاکومنٹس پھر بار کونسل کے پاس جمع کرائیں گے، آپ کا پھر ٹیسٹ ہوگا، انٹرویو ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل جج جو پیونی جج ہوتے ہیں وہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو ہائی کورٹ کا لائسنس ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی 7 ایئرس کے بعد اگر آپ کے پاس ان کے لمیٹڈ نمبر آف کیسز ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ کیسز آپ نے کیے ہوئے ہوں ہائی کورٹ میں، آپ ان کا ریکارڈ اپنے رجسٹرار کے پاس جمع کرا کے آپ کو پھر سپریم کورٹ کا لائسنس ملتا ہے۔ میں فیمیلز جو بھی میل فیمیلز، کیونکہ یہ شعبہ اس طرح ہے کہ اس میں ہم فرق نہیں کر سکتے کہ میل اور فیمیل۔ اگر آپ نو میں بھی دیکھ لیں اس میں ورڈ پرسن یوز ہوا ہے، کسی بھی جگہ میل یا فیمیل ورڈ نہیں یوز ہوا، تو اس میں وہ ڈسکرمنیشن نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی جونیئر آتا ہے تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ یہ فیلڈ جو ہے مجبوری کا فیلڈ نہیں ہے، شوق کا فیلڈ ہے۔ اگر آپ کو شوق ہوگا تو آپ سروائیو کریں گے اور آپ آگے جائیں گے، اور اگر آپ نے محنت کی، سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے اچھا سینئر۔ اگر آپ کے پاس اچھا سینئر ہے، اگر وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے تو ان کے پاس ایٹ لیسٹ آپ کو 2 سال گزارنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ اور اسٹارٹ میں ہنسی کی بات ہے لیکن منشی والے کام بھی کرنا چاہیے، آپ کو ہر ایک چیز خود ایکسپیرینس کرنا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ اگر اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کرتے ہیں آہستہ آہستہ سے، لیکن ہر ایک کیس کو ایسا نہیں جیسے آپ کا پرسنل کیس ہو، اس پہ محنت کریں، اس پہ لاز دیکھیں، اس پہ ججمنٹس دیکھیں، تو وہ فیوچر میں آپ کی بہت بڑی ہیلپ بھی ہوگی، اور آپ بہت اچھا اس کیریئر کو پرسو کر سکتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ پہلے ڈسٹرکٹ میں آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے، پھر ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں، تو یہ کتنا لمبا سفر ہے؟ ڈسٹرکٹ میں اسٹارٹ سے اگر آپ نے LLB کر لی، آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا، اس کے 6 منتھ بعد آپ کو ڈسٹرکٹ کا ملتا ہے لائسنس۔ وہ انٹرنشپ ٹائپ ہوتی ہے، آپ کسی بھی سینئر کے پاس انرولڈ ہو سکتے ہیں اور پھر آپ اپنا کر سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ لائسنس کے ایگزیکٹلی 2 ایئرس بعد آپ ہائی کورٹ لائسنس کے لیے پرسو کر سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ لائسنس کے 7 ایئرس بعد پھر آپ سپریم کورٹ لائسنس کے لیے، تو اگر آپ سپریم کورٹ لائسنس کے لیے اگر آپ دیکھ لیں تو ٹوٹل 10 ایئرس لگتے ہیں، اور ہائی کورٹ لائسنس کے لیے ٹوٹل 2 ایئرس لگتے ہیں، اور پھر ڈسٹرکٹ آپ ڈائریکٹ لے سکتے ہیں۔